اب تک تو ہم نے صرف یہ بات کی تھی کہ ٹی ایم ایس سے فائٹ کرنے کے لیے آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی دوبارہ شروع کریں اور اپنے خوف سے جنگ لڑیں، اور یہ آپ کے علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ فزیکلی اپنی اس ٹی ایم ایس کے علاج کے لیے کر رہے ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ ہو یا تھیراپی ہو، اس کو آپ ترک کر دیں۔ اپنے کیریئر کے شروع میں تو میں اتنا بولڈ ڈیسیجن نہیں لے پاتا تھا، اور میں عموماً مریضوں کو اس کا مشورہ نہیں دیتا تھا، لیکن 12-13 سال تک لوگوں کا علاج کرنے کے بعد فائنلی میں اس بیریئر کو بریک کر پایا جو مجھے میری ٹریڈیشنل ایجوکیشن نے سکھائی تھی۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر ہم فزیکل تھیراپی استعمال کرتے ہیں تو یہ اس بات سے متضاد ہے جو ہم نے اب تک ڈسکس کی ہے، کہ یہ تو بیسیکلی آپ کا مائنڈ گیم ہے۔ تو جہاں تک آپ کے مائنڈ کو ایک سہارا ملتا رہے گا کہ جی اس چیز سے میری کمر درد، یا اس چیز سے میری فائبرومیلجیا، یا اس چیز سے میرا گردن اور کندھوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ اس پہ انحصار کرے گا اور آپ کا بیریئر بریک نہیں ہوگا۔ تو اس بیریئر کو بریک کرنے کے لیے، اپنے دماغ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ایک مائلڈ آکسیجن ڈیپریویشن ہے، ضروری ہے کہ ہم ہر قسم کی ٹریٹمنٹ کو روک دیں۔ دوسری طرف میں نے یہ بھی آبزرو کیا ہے کہ کچھ پیشنٹس نے اپنا سارا کانفیڈنس جو ہے وہ فزیکل تھیراپی میں یا اپنے تھیراپسٹ میں ڈالا ہوا ہوتا تھا، اور اصل جو ان کو علاج مل رہا تھا وہ پلیسیبو علاج تھا، وہ اصل علاج نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ فوراً یا تھوڑی دیر میں ان کو دوبارہ درد شروع ہو جائے گا۔ تو اصل اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی اسٹرکچرل جو وضاحت ہے آپ کے درد کی، یا جو علاج کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کو آپ نے اب ایک سائڈ پہ لگانا ہے، تو ہی آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کے سمٹمز چلتے رہیں گے۔ کسی بھی قسم کی مینپولیشن، جیسے وہ لوگ جوڑ بٹھاتے ہیں، یا ہیٹ لگانا، یا مساج، یا ایکسرسائز، یا ایکوپنکچر، یہ سب اس بات پہ بیس کرتے ہیں یہ علاج کہ آپ کو کوئی فزیکل ڈس آرڈر ہے جس کی کسی فزیکل طریقے سے علاج کی جا سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس پورے ڈس آرڈر میں فزیکل تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو آپ کا دماغ اس میں پورا انوالو ہے۔ تو تا وقت ہے کہ آپ اپنے دماغ کو یہ پاور نہ کرائیں کہ یہ سارا کانسیپٹ فضول ہے اور اصل کرمنل اس میں آپ کا اپنا دماغ ہی ہے، تب تک آپ کا درد اور آپ کے سمٹمز جاری و ساری رہیں گے۔ مریض عموماً اس بات پہ بہت زیادہ شاک بھی ہو جاتے ہیں، حیران بھی ہو جاتے ہیں جب میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہر قسم کی ایکسرسائز اور اسٹریچنگ کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو بھی انہیں اپنی بیک کی علاج کے لیے سکھائی گئی تھیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے ان کے دماغوں میں یہ باور کرانے کے لیے کہ ٹی ایم ایس میں اور اس ٹریٹمنٹ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ایکسرسائز اچھی صحت رکھنے کے لیے تو بہت ضروری ہے، اور میں اس کو بہت زیادہ انکریج بھی کرتا ہوں، لیکن جب تک آپ اپنے ٹی ایم ایس پہ قابو نہیں پاتے تب تک میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز یا کسی بھی قسم کی فزیکل تھیراپی سے تھوڑے دن کے لیے دور ہٹ جائیں۔ دوسرا طریقہ جو ٹریٹمنٹ میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ڈیلی ریمائنڈرز ہیں جو میں ابھی کچھ دنوں کو بتاؤں گا، ان کو آپ روز ریویو کریں۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی ایک رسم نہ بنا لیں۔ میں مریضوں کو 12 کی پوائنٹرز دیتا ہوں، اور یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دن میں کم از کم ایک دفعہ وہ 15 سے 20 منٹ نکال کے بیٹھیں جس وقت وہ ریلیکس ہو سکیں، اور خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو گو تھرو کریں ان پوائنٹس کو۔ ان کو میں ڈیلی ریمائنڈرز کہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ درد ٹی ایم ایس کی وجہ سے ہے، کوئی اسٹرکچرل اب نارمیلٹی نہیں ہے۔ نمبر 2، اصل وجہ اس درد کی آکسیجن کی معمولی سی کمی ہے۔ نمبر 3، ٹی ایم ایس ایک بے ضرر صورتحال ہے جو کہ میرے دبے ہوئے جذبات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، اصل جذبہ میرا دبا ہوا غصہ ہے۔ نمبر 5، ٹی ایم ایس صرف اس لیے موجود ہے تاکہ میری توجہ میرے جذبات سے ہٹا سکے۔ نمبر 6، کیونکہ میری بیک نارمل ہے تو اس لیے خوف کھانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 7، اس لیے فزیکل ایکٹیویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نمبر 8، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنی تمام نارمل فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دوں۔ نمبر 9،
میں درد سے نہ تو پریشان ہوں گا اور نہ ہی ڈروں گا۔ نمبر 10، میں اپنی توجہ درد سے ہٹا کر اپنے جذباتی مسائل کو دوں گا۔ نمبر 11، میں کنٹرول میں ہوں، میرا سب کانشیس مائنڈ مجھے کنٹرول نہیں کر رہا۔ نمبر 12، مجھے چاہیے کہ میں ہر وقت نفسیاتی طور پہ سوچوں، فزیکل طور پہ نہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ سائیکلوجیکل ٹرمز میں سوچنا ہے، یعنی کہ جب آپ کو درد ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اوہ میری کوئی مسل میں مسئلہ ہو گیا ہے یا میری ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو گیا، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو سوچ کیا پریشان کر رہی ہے، آپ کے جذباتی طور پہ کیا مسائل چل رہے ہیں جس کا وجود آپ کو اس درد میں نظر آ رہا ہے۔ عموماً اس وقت تک پہنچتے پہنچتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ایم ایس کا کانسیپٹ یا اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے دماغ نے بہت اچھے سے پروسیس کر لی ہوگی۔ پھر میں مریضوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ کو اس چیز کے لیے تھوڑا سا وقت دیں کہ جو بھی اب تک آپ نے اس میں نالج ٹی ایم ایس سے بارے میں حاصل کی ہے وہ ساری جو ہے وہ جذب کر لے اپنے اندر، اور اس کو اب ایکسیپٹ کر لے سب کانشیس لیول کے اوپر، کیونکہ کانشیسلی ایکسیپٹ کرنا تو ٹھیک ہے، ایک پہلا اسٹیپ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ٹی ایم ایس کو پلٹا سکیں۔ تو اس لیے ہم مریضوں کو عموماً کہتے ہیں کہ 2 سے 4 ہفتے آپ بیچ میں ریسٹ کریں اور پھر مجھے کال کریں اگر آپ کو پروگریس محسوس نہ ہو تو۔ اور پھر بھی اگر مریضوں کو اس بات پہ یقین نہ آئے اور وہ ٹی ایم ایس پہ سب کانشیسلی مطلب اس کو قبول نہ کر پا رہے ہیں اور انہیں اس میں مشکل ہو رہی ہو، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ سے آ کے میرے دفتر میں ملیں، یا ایک چھوٹی سی گروپ میٹنگ ہم اٹینڈ کراتے ہیں جس میں ان جیسے اور بہت سارے مریض آئے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو بار بار درد کی ایپیسوڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مہینوں یا سالوں سے درد سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان میٹنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں آپ کو درد دوبارہ ہو رہا ہے یا کیوں آپ پروگریس نہیں کر پا رہے اپنے علاج میں۔